ایک ایسا کام جو کہ پاکستان بننے کے پہلے روز ہونا چاہیے تھا، وہ آپ ایک عرصہ دراز کے بعد یہ عزت اور توفیق اللہ نے آپ کو بخشی کہ آپ کر رہے ہیں۔ اس میں جو بنیاد آپ نے رکھی ہے، انسان کا کام ہے کسی خیر کی طرح اور بنیاد ڈالنا، وہ آپ نے ڈال دی ہے۔ اور یہ ایک راز اور سیکرٹ ہے کہ فلاح، نجات اور کامیابی کہاں ہے، اس راز کو آپ نے پا لیا ہے۔ اور راز یہ ہے کہ حضور رحمت اللہ للعالمین کے چوکٹ پہ جب تک انسان نہیں جاتا، اسے کامیابی نہیں مل پاتی۔ اور اگر آپ نے یہ راز پا لیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مولا کی دین اور عطا ہے۔ وہ جس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے، فارسی میں کہتے ہیں کہ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ یہ کوئی ہاتھوں کا کمال نہیں، جب تک مولا کسی کو یہ سعادت نہیں بخشتا تو یہ سعادت نہیں ملتی۔ اور اندھیروں، تیرگیوں اور مشکلات کے علاج ڈاکٹر اقبال نے، ہمارے ملک کے مصور اور مفکر نے بتایا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اگر کوئی اجالا ملے گا تو حضور کے نام سے ملے گا، اس نامی گرامی کے علاوہ کہیں پہ اجالا آپ کو نہیں ملے گا۔ میں بھائی اور برادر شفقت صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر تو گزشتہ 3 مہینے سے دن رات ایک کر کے اور آپ کے سوچ و فکر پہ یہی رحمت اللہ عالمین اتھارٹی آپ کے فکر پر سوار رہا، لیکن جس طرح آپ نے اس میں ہاتھ بٹایا، اور صرف یہ نہیں، جو نیشنل کریکولم میں علماء کرام، دینی زعماء، مدارس کے نمائند جس طرح صبر و تحمل کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آپ نے ڈیل کیا، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کی جو تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایک سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہاں پہ اعلان ہو رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں خطاب ہو، کیبنٹ کا اجلاس ہو، کوئی بین الاقوامی وفد آ رہا ہو، کسی بین الاقوامی فورم پہ، یو این میں یا OIC کے پلیٹ فارم پہ بات کر رہا ہو، کسی تعمیری منصوبے پروجیکٹ کا افتتاح ہو، نوجوانوں سے ملاقات ہو، جتنا ذکر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں، میں نے پاکستان کے تاریخ میں کسی حکمران سے اتنا ذکر آپ نے کہا۔ اس بندے کی اور تعلق کو دیکھو، جب شروع کرتا ہے تو حضور کے نام سے شروع کرتا ہے، اور جب ختم کرتا ہے تو حضور کے نام پہ ختم کرتا ہے۔ اور یہ کوئی ایسا گر ہے اور ایسا کام ہے، ڈاکٹر اقبال نے اپنے شعر میں فرمایا تھا، اور یہ اللہ کی طرف سے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ نے ہر جگہ ریاست مدینہ جو اسلامی تاریخ کا اساس اور بنیاد ہے، اس کی بات کی، اور پاکستان کو اس اصل کی طرف لوٹنے کی بات کی۔ عربی میں کہتے ہیں کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز ایک دفعہ اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے۔ آپ نے پاکستان کو اس اصل اور بنیاد کی طرف لوٹنے کی بات کی، اور کسی نے یہاں ایشین ٹائیگر کا نعرہ لگایا، کسی نے کسی اور رول ماڈل کی بات کی۔ آپ نے ریاست مدینہ کی رول ماڈل کی بات کی، آپ نے ایک جدید اسلامی فلاحی ریاست کا تصور دیا، تو مدینہ منورہ کہ مسجد نبوی کے ریاست مدینہ کے اس سیکریٹریٹ کو جو کہ اوپر سے کھجور کے پتوں سے ڈکا ہوا تھا، آپ 1400 سال بعد بھی اس سیکریٹریٹ کے اور اس تصور میں گم ہے۔ یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ دن
اس ملک کا، اس قوم کا، اس کے فلاح کا بنیاد رکھے گا۔ اور ریاست مدینہ کا بنیاد جو ہے عدل ہے، انصاف ہے، احساس ہے، مساوات ہے، مواخات اور بھائی چارہ ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور خیر کے کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور سرکشی اور نافرمانی کے کام میں کسی کی مدد نہیں کرنا، یہ اس کا بنیاد تھا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا بنیاد تھا۔ تمام طبقات کی سماجی، اقتصادی اشتراک اور شمولیت اس کا بنیاد تھا۔ آپ اس بنیاد کی طرف لے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے جب آپ پہلی میٹنگ آپ نے بلائی تھی، پرائم منسٹر صاحب نے کہا، میں نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ایک بچہ ہے جس کے ساتھ سمارٹ فون ہے اور وہ رات سوتے وقت اپنے بستر میں، اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے، کمبل اوڑھتا ہے، تو کیا اس کو اسکول کا ٹیچر یا استاذ روک سکتا ہے؟ کیا اس کو مسجد کا امام روک سکتا ہے؟ کیا اس کے والدین اس کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ اس کے ذہن اور فکر اور دل کو آپ نے مسلمان بنانا ہوگا، اور جب تک آپ اس کی دل اور ذہن میں خوف خدا اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیاد نہیں رکھیں گے، تب تک کام نہیں ہوگا۔ زبان پہ کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب آپ کے دل اور نگاہ اس کے لیے، یہ انشاءاللہ یہ اطاعتی ایک تربیتی نظام، اصلاحی نظام انشاءاللہ تعالی وضع کرنے والی ہے۔ اور ایک بات میں کہتا ہوں، میں پرائم منسٹر صاحب کے وزیر مذہبی امور کے طور پر جدھر جاتا ہوں تو مجھے کہتے کہ ریاست مدینہ کدھر ہے، ریاست مدینہ کا کیا ہوا؟ بدقسمتی سے وہ جو تعصب سے بڑے لوگ ہیں وہ اس کو بھی ایک طعنہ کے طور پر ہمیں کہتے ہیں، لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ ریاست مدینہ راتوں رات یکدم والا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک مسلسل طلب ہے، مسلسل جستجو ہے اور ایک مسلسل جد و جہد ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہر پاکستانی کی جیب میں 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ اس کے جیب میں رکھنا ضرورت کے اور علاج کے وقت، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست مدینہ کی طرف ایک قدم ضرور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلا تمیز رنگ و نسل احساس پروگرام کے ذریعے 200-300 ارب روپے تقسیم کرنا، اس سے رنگ کا نہیں پوچھا جا رہا، قومیت کا نہیں پوچھا جا رہا، مذہب کا نہیں پوچھا جا رہا، سیاسی وابستگی کا نہیں پوچھا جا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست مدینہ کی طرف ایک قدم ہے۔ اور جنوری اور دسمبر کی راتوں میں سردی سے ٹٹرتے ایک مزدور کے لیے پناہ گاہ اور لنگر خانے کا انتظام، یہ ریاست مدینہ کی طرف ضرور ایک قدم ہے۔ آگے کتنے قدم رکھنے ہیں، کب رکھنے، انشاءاللہ تعالی جب آپ کا ارادہ ہو اور کوشش ہو، اللہ تعالی اس میں ساتھ دیتا ہے۔ ہماری یہی کاوش ہے، یہی کوشش ہے، اور میں خاص کر جو علماء ہے، مشائخ ہے، وارثان منبر و محراب ہے، پرائم منسٹر صاحب کی ویژن کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ ہم تو نماز کی بات کر رہے ہیں، حضور کی سیرت کی جب بات کرتے ہیں، نماز کی، روزہ کی، زکوٰۃ کی، حج کی، یہ تو کب کتنے عرصے بعد قرآن کی نزول کے بعد فرض ہو گئے۔ وہ چیز جو حضور کے ساتھ بچپن سے ساتھ رہی اور نبوت کے اعلان سے پہلے بھی لوگ مان رہے تھے، وہ صداقت اور امانت تھی۔ صادق و امین حضور کے دشمن بھی مان رہے تھے، نبی نہیں مان رہے تھے لیکن صادق و امین مان رہے تھے۔ کیا ہم نے اپنے خطبوں میں، اپنے تربیت میں کبھی صادق و امین کی اس طرح بات کی ہے جس طرح ہونی چاہیے؟ ہم کانے کے فضائل اور سنت تو بتاتے ہیں کہ ہاتھ دو، بسم اللہ پڑھو، اس طرح لقمے لے لو، اپنے سامنے سے کھاؤ، لیکن یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ حلال کھانا یہ سب سے اولین بات ہے شریعت اور دین اور حضور کی تعلیمات کی۔ پرائم منسٹر صاحب، آپ نے صحیح طرف نشاندہی فرمائی ہے۔ ہم سارے لوگ، قبلہ ایاز صاحب ہوں گے، میں ہوں گا، ڈاکٹر انیس صاحب ہوں گے، آپ کی کیبنٹ کی کولیگ، انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کا ساتھ دے کر آپ کے ساتھ
ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی اس پہ اس کام میں اپنا حصہ ڈال کے فخر محسوس کریں گے۔ مرزا اسد اللہ غالب نے کہا تھا کہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ تیرے معراج حضور کو کہتے ہیں، تیرے معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ وما علینا الا البلاغ۔